अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कुछ मुल्की सियासत और अदालती राहदारियों में चलने वाली कुछ पुरसरार एक्टिविटीज़। बताया यह जा रहा है कि कोई बड़ी तहरीक, कोई सियासी और वकला तहरीक आइंदा आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। और इस हवाले से सेनेटर इरफान सदीकी ने भी कुछ अहम तरीन दावे किए हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देकर असम्बलियों से बाहर सड़कों पर आ सकती है, और इसी तरह कुछ जजेस के इस्तीफ़े भी मुतवक्के हैं। क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी वकला तहरीक नज़र आ रही है? ये जानते हैं सदीक जान साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम। देखें शफकत भाई, आपने जो बात की है ना, इसमें मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूं कि आपने तो इरफान सदीकी साहब को बताया ना, लेकिन इरफान सदीकी साहब ने जब ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के MNAs कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, कुछ जज भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, और उसके बाद एक तहरीक चल सकती है। इस पे नजम सेठी साहब ने कहा कि ये इरफान सदीकी साहब का तजिया नहीं है, उनका तबसरा नहीं है, ये उनकी इन्फॉर्मेशन है। और नजम सेठी ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो इस तरह से एक तहरीक शुरू होगी और नवंबर में ये पीक पे पहुंच सकती है। अच्छा, नजम सेठी साहब जो है ना, इसको नवंबर से जोड़ रहे हैं। और आपको पता है कि नवंबर क्यों अहम है, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर के हवाले से पहले ये बात चल रही है, मियां नवाज शरीफ के ग्रुप के लोगों ने ये मियां नवाज शरीफ के हवाले से अफवाहें फैलाई कि मियां नवाज शरीफ जो है वो नवंबर के हवाले से फट पड़ेंगे और लावा पक रहा है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गो के इरफान सदीकी साहब ने कहा कि मियां साहब उस कुकर की तरह हैं जिसमें से प्रेशर सीटी की तरह निकलता रहता है, तो मियां साहब फटने वाले नहीं हैं। देखें शफकत साहब, मुझे पहले आ जाएं इस बात पे कि क्या जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। जो हमारी 5 जजेस से मुलाकात हुई ना सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन वो आए थे, जुमे वाले दिन जब वो आए थे अपनी पिटीशन दायर करने के लिए 184(3) की, और अपील दायर करने के लिए जहांगीरी साहब की, उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, जो उनकी जुर्रत बहादुरी देखी, और अब तक जो उनका हमने कंडक्ट और जुर्रत जो देखी है, उसके मुताबिक तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जज मुस्ताफ़ी होगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि जहाँ तक ये जजेस इस लड़ाई को ले आए हैं, ये इन्हीं की हिम्मत है, ये इन्हीं की हिम्मत है, ये इन्हीं की हिम्मत है। इस निज़ाम के अंदर, जिस निज़ाम को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो, अमेरिका की हमायत हासिल हो, ट्रंप की हमायत हासिल हो, जस्टिस याहिया खान, उससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की हमायत हासिल हो, जस्टिस आली नीलम की हमायत हासिल हो, जस्टिस डोगर की हमायत हासिल हो, मीडिया की सपोर्ट हासिल हो, माफियाज की सपोर्ट हासिल हो, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट हासिल हो, और जिस निज़ाम को अपोजिशन जो है वो बाहर जो है वो PTI की अपोजिशन उनको मुयसर हो, जिसको उन्होंने मैनेज किया हुआ है और अपना ज़ेली विंग बना लिया हुआ है, इस हद तक जो निज़ाम है, जो इतना बज़ाहिर ताकतवर है, जिसके साथ इंटरनेशनल कुव्वतें भी हैं, इंटरनल भी हैं, और जिन्होंने अपोजिशन को भी मैनेज किया हुआ है, PTI की जो अपोजिशन के लोग हैं PTI के, उनको भी, उस निज़ाम से लड़ना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन 5 जजेस की हिम्मत है, इन 5 जज की हिम्मत है। देखा ना कि एक जज जो कहते थे कि मेरा अल्लाह पे बड़ा यकीन है, कहाँ गया वो अल्लाह पे यकीन? अरबाब मोहम्मद ताहिर का सरेंडर कर दिया ना, निज़ाम से सुलह कर ली। तो बात यह है कि अब तक ये जज जिस लड़ाई को जहाँ तक, इस लड़ाई को जहाँ तक लाए, ये भी अनबिलीवेबल है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई इतनी जुर्रत और बहादुरी से इस लड़ाई को यहाँ तक लेकर आ सकता है। लेकिन क्या इससे आगे कोई जज हिम्मत हार बैठेगा और मुस्ताफ़ी हो जाएगा? ये अभी कुछ कहने का बलस वक्त है। हम उन जजेस पे जाएंगे जिन्होंने कहा है कि वी विल फाइट, नो रेजिग्नेशन। वो कह रहे हैं कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हम तो उनकी बात पे जाएंगे। लेकिन आगे क्या होता है ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हमारे पास आगे के नहीं है। लेकिन ये जो इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आज की देख लेना कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। आज भी एक धमाका हुआ इसके ऊपर, एक ट्रेन के ऊपर, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर। इससे पहले बलूचिस्तान की सूरत हाल आपको पता है, मोबाइल सर्विस बंद, इंटरनेट बंद, 5 बजे के बाद पंजाब से कोई गाड़ी इंटर नहीं हो सकती। जो 8 सितंबर की हड़ताल थी, उसमें पहली बार किसी हड़ताल में कमर्शियल फ्लाइट्स तक जो है वो कैंसिल हुई। पाकिस्तान का 45% बनता है बलूचिस्तान, ठीक है, हाँ। अच्छा, बलूचिस्तान की सब सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ की ख़वातीन इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज हैं। बलूचिस्तान की सारी तंजीमें जो आवाम में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो मेंगल साहब हों, अचकज़ई साहब हों, तहरीक इंसाफ हो, ये सब की सब जमातें सरापा एहतजाज हैं। जो इस वक्त सबसे बड़ी मूवमेंट है वो मारंग बलोच की है, जो बिला तफरीक लोग उसके साथ हैं, वो नॉन पोलिटिकल एक फोरम है। उसकी पॉपुलैरिटी आप देख लें। फिर आप आ जाएं KPK के अंदर, मैं बात करूंगी जो इरफान सदीकी साहब बात कर रहे हैं ना कि कोई तहरीक, वही तहरीक तो चल रही है। इस तहरीक को तो रोका हुआ PTI के बाहर लीडरशिप ने। अब आ जाएं आप KPK के अंदर, तीरा के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। अगर वहाँ पे ये मरने वाले, शहीद होने वाले, जान से जाने वाले सारे दहशतगर्द थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब क्यों 1-1 करोड़ रुपए उनको दे रहे हैं जनाब?
ٹھیک ہے. اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی بھی وہاں پہ خیبر میں ایک دھرنا جاری ہے, جنہوں نے آج تک کا وقت دیا تھا کہ آ کے اور ذمہ داران جو ہیں وہ معافی مانگیں, جو کہ ابھی تک نہیں ہوا. اور کے پی کے میں بھی اگر کسی نے اس نظام کو بچایا ہوا ہے تو وہ کے پی کے حکومت ہے. 3-4 واقعات ایسے ہوئے جس میں لوگوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم جنازے جا کے ڈی چوک پڑھیں گے. ہر بار تحریک انصاف کے 5-6 منسٹر لانچ کیے گئے کے پی کے, انہوں نے آ کے بھڑکیں ماری, انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو گالیاں دیں, انہوں نے دکھایا کہ ہم سے تو زیادہ اس نظام کے خلاف کوئی نہیں ہے, ہم سے تو زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا دشمن کوئی نہیں ہے. انہوں نے ان لوگوں کو چکر لگوایا اور ٹھنڈا کر کے اور ان کو بٹھا دیا اور ان کو ڈی چوک جنازے لے کے نہیں آنے دیا. تو پی ٹی آئی کی کے پی کے حکومت نے ڈلیور کیا, اس نظام کو بچایا. 3-4 ایسے واقعات ہوئے کہ جب وہاں پہ اعلان یہی ہوا تھا کہ ہم اب جنازے جا کے ڈی چوک پڑھیں گے یا مختلف جگہوں پہ, ہر بار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بچایا. اور یہی بات عمران خان ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب تک تم لوگوں نے جتنا اسٹیبلشمنٹ کو سرو کیا, ہمیں کیا ملا, مجھے کیا ملا, بشرا بی بی کو کیا ملا, پی ٹی آئی کی پارٹی کو کیا ملا, پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا ملا, ہمارے ایران کو کیا ملا, ملک کو کیا ملا. آپ جو ڈلیور کرتے جا رہے ہیں, ملک کو تو کچھ نہیں ملا, آپ کی ذات کو بہت کچھ ملا ہوگا. تو بلوچستان کے حالات کی ہم نے بات کر لی, کے پی کے حالات کی ہم نے بات کر لی کہ کے پی کے کی یہ گورنمنٹ نہ ہوتی علی امین گنڈا پور صاحب کی تو اب تک تو چیزیں ٹریگر ہو گئی تھیں. بالکل, اگر وہ لوگ جنازے لے کے آ جاتے ڈی چوک, تو نظام کا تو چیپٹر کلوز تھا. چیپٹر کلوز تھا نا. بچایا کس نے؟ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی حکومت نے اس نظام کو بچایا نا, ورنہ تو نظام گر گیا تھا. بلوچستان میں ٹھیک ہے, ادھر مارنگ بلوچ کو پکڑ لیا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں بھی پی ٹی آئی بلوچستان کے ایشو پہ وہ چیز نہیں کر رہی جو پی ٹی آئی کو مومنٹم بنانا چاہیے, وہ بھی نہیں بنا رہی پی ٹی آئی. اچھا, پھر اس کے بعد آپ آ جائیں پنجاب کے اندر. پنجاب میں کسانوں کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا. اب آپ کے 1.5-2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے سیلاب سے, ان کو کچھ نہیں ملا, اور وہ اس وقت جو ہے نا وہ یعنی خودکشیوں پہ آ گئے ہیں, اور سیلاب متاثرین کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, جو ان کے حالات ہیں. پنجاب کی بھی صورت حال, پنجاب میں اوور آل بھی جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو چادر چادواری کی تقدس پامال ہوا, جو کچھ ہوا اوور آل, کہ انڈسٹریلسٹ پریشان ہے, تاجر پریشان ہے, تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے, ہیلتھ کارڈ آپ نے ختم کر دیا, ہسپتالوں کا برا حال ہے, تعلیمی ادارے آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ٹھیکوں پہ دے رہے ہیں. مطلب کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے پنجاب کا جو سکھ کا سانس لے رہا ہو, ہر بندہ اذیت اور تکلیف کا شکار ہے. ٹھیک ہے, کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں پچھلے 3 سال میں. آپ انٹرنیشنل رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں. آگے آپ چلیں, مطلب سندھ کے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑا نہروں والے معاملے پہ, آپ نے عوامی وہاں پہ جدوجہد دیکھ لی. اچھا, کراچی میں اگر آپ بات کریں, سندھ میں آپ کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں پی ٹی آئی وہاں پہ وہ مومنٹم نہیں بنا پا رہی جو پی ٹی آئی کو بنانا چاہیے, کیونکہ کلین سویپ کیا تھا عمران خان نے وہاں پہ, لیکن پی ٹی آئی وہ مومنٹم نہیں بناتی. ان کے اپنے لوگ اٹھائے ہوئے گرفتار ہیں, ان کے لیے پی ٹی آئی اس طرح سے آواز ہی نہیں اٹھاتی. اب آپ آگے چلیں, اے جے کے میں چلے جائیں. اے جے کے میں 29 کو جو ہونے جا رہا ہے, 2000 آپ نے یہاں سے پولیس اہلکار بھیجے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام آباد سے, اور 29 کی مومنٹم بہت زیادہ بن گیا اور بہت خوفناک لگتا ہے کہ وہ اسٹرائک ہوگی. آپ اگر وہاں پہ ظلم کریں گے یا جبر کریں گے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے چلیں, آپ جی بی چلے جائیں. جی بی میں آپ کاظم میسم صاحب کی آپ سنیں, یا وہ جو تاجر وہاں پہ سراپہ احتجاج ہیں کئی ہفتوں سے, ان کا آپ دیکھ لیں. تو ہر جگہ کے اوپر لوگ تو اس نظام کے خلاف اٹھنے کو تیار ہیں, لوگ تو تحریک چلانے کو تیار ہیں, لیکن ہر جگہ پہ ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ کے اوپر نا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے, کے پی کے گورنمنٹ کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے, اور اوور آل ہر جگہ پہ. لیکن آپ اگر آپ دیکھیں نا گراؤنڈ کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بہت خوفناک ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک چیز ٹریگر کر گئی, آپ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی کبھی اس کو اسٹڈی کریں نا, کہ وہ چھوٹا سا واقعہ اسٹوڈنٹ کا ٹیپ ریکارڈر لا کے آ رہا تھا, پولیس سے لڑائی ہوئی, ایک اسٹوڈنٹ کی جان گئی اور پوری تحریک شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں تو پچھلے 3 سال میں 40 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, لیکن اگر وہ تحریک وہ کھڑی نہیں کر سکی تو تحریک انصاف لیڈرشپ نہیں کھڑی کر سکی نا. اور لوگوں کو یہی ہے کہ یار یہ آگے کچھ کریں گے, وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ اوور آل چیزیں ملک کے اندر ٹھیک نہیں ہیں. اگر فیصلہ ساز عدالتوں کے اندر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے, 5 ججز انصاف مانگنے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں, انٹیلیجنس رپورٹ نہ بھی ہو, سمجھ آ رہی ہے کہ جج بھی کھڑے ہو گئے, عوام کے اندر بھی بڑی ناراضگی اور غصہ ہے. صرف کوئی 5 بندے چاہیے مخلص جو کہیں کہ اب ہم نکل رہے ہیں اور ہم اس نظام کے چابی والے کھلونے اردلی اور لیلے نہیں ہیں. تو 100 وکیل سنسیر ہو کے نکل آئے نا ان 5 ججز کے پیچھے, 100 سے زیادہ نہیں, 100 سے 1 لاکھ لوگوں کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, کوئی بڑی بات. 100 سے وہ 1000 وکیل ہوں گے, 1000 سے پھر لوگ ساتھ ملتے جائیں گے اور لوگ ملتے جائیں گے اور یہ تحریک بن جائے گی. 17-18 سال بعد ایک موقع ہے جب جنون وکلا تحریک چل سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی آئی ایل ایف کہاں ہے, پی ٹی آئی کی وکلا تنظیمیں کہاں ہیں؟ پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی وکیل
رہنما پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر پورے پاکستان میں نہیں جیت سکتا. لیکن جن کو پی ٹی آئی سپورٹ کرتی ہے اور کر رہی ہے اور کرے گی, وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ان 5 ججز کے حق میں؟ وہ اس 26 آئینی ترمیم کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک کسی ڈسٹرکٹ کے اندر بھی وکلا نکل پڑتے ہیں تو ایک تحریک بن جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ نظام چل رہا ہے, یہ نظام چل رہا ہے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کی وجہ سے, پی ٹی آئی کی وکلا تنظیموں کی وجہ سے. آپ مجھے بتائیں ان 5 ججز کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. پی ٹی آئی کے وکلا نے. چلیں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس میں آ جائے گی بطور جماعت تو یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا معاملہ, ان ججز کے خلاف جائے گا. میں مان لیتا ہوں اس میں بھی ایک آرگومنٹ میں تھوڑی سی جان بھی ہو سکتی ہے. لیکن جن پنجاب بار کونسل کے ممبرز کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے, سپریم کورٹ بار میں جس کو سپورٹ کر رہی ہے, پنجاب کے تمام بارز کے الیکشنز میں جن کو سپورٹ کر رہی ہے, پورے پاکستان میں جن کو سپورٹ کر رہی ہے, جو پی ٹی آئی کے وکلا نہیں ہیں, پی ٹی آئی کی حمایت سے وہ جیتیں گے, ان سے پی ٹی آئی کیا کروا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نظام اگر چل رہا ہے تو یہ پی ٹی آئی کی باہر موجود لیڈرشپ کی وجہ سے چل رہا ہے, ورنہ عوام تو آپ کے سامنے ہے. عوام تو اے جے کے میں عوام کی صورتحال دیکھ لیں. اب مجھے بتائیں نا اے جے کے میں اب تک تمام احتجاج کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی سنسیئر تھی, بالکل اپنے کاز کے ساتھ سنسیئر تھی. آج تک مارنگ بلوچ کیوں مزاحمت کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں. بلوچستان کے لوگ اس کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مخلص ہے, یہ لیلا نہیں بنے گی, یہ اردلی نہیں بنے گی, یہ چابی والی کھلونی نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ 2 بار لوگ نکلے, اکتوبر میں نومبر میں, کیا وہ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ وزیراعظم کو انٹیلیجنس رپورٹ موصول ہوئی ہے, انٹیلیجنس رپورٹ کو چھوڑ دیں. نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں انسرٹینٹی, نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی تعاون نہ کرے اس نظام کے ساتھ, پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ اور کے پی کے گورنمنٹ, تو اس نظام کا تو چیپٹر کلوز ہے. اس نظام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ذرا پانی پئیں ٹھنڈا, ملک کا سوچیں, ملک کی آنے والی نسلوں کا سوچیں, پاکستان کا سوچیں, پاکستان کے اداروں کا سوچیں. پچھلے 3 سال میں پاکستان کا کوئی ایک شعبہ, کوئی ایک طبقہ نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی ایک آسانی آئی ہو. پاکستان کو کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی بچی ہو, کوئی ایک ایسا شخصیت نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی بچی ہو, کوئی ایک کسان ہو, تاجر ہو, تنخواہ دار طبقہ ہو, کوئی ایک نہیں ہے جن کی زندگیوں میں کوئی آسانی ہوئی ہو. مشکلات ہی مشکلات ہیں, انسرٹینٹی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, نفرت ہے, غصہ ہے. یہ چیزیں ملک کے نہیں ایسے چل سکتے. 25 کروڑ کا ملک ہے, تو یہ ہے. تو وزیر اعظم کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ اگر ان کے پاس آئی بھی ہے تو یہ اس بات پہ ایک مہر ہے کہ جو گراؤنڈ کی پوزیشن ہے, اور جج کے استعفے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا. بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, اور مجھے شفقت علی کو, صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.